اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابھی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ قرآن سے ایک نیومیریکل معجزہ شیئر کرنے والا ہوں، اور اس کو ویریفائی کرنے کا طریقہ، کراس چیک کرنے کا طریقہ کہ میں سچ بھی کہہ رہا ہوں کہ نہیں، آپ کو انشاءاللہ میں بعد میں بتاتا ہوں کس طریقے سے کرتے ہیں۔ پہلے آپ میری کل سن لیں۔ قرآن کی سورت نمبر 71، سورت نمبر 71 سورۃ النوح ہے، سورہ نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ صورت اگر آپ قرآن میں کھولیں 29ویں سپارے میں، سورہ نمبر 71، اور آپ اس کے جا کے دیکھیں کتنی ٹوٹل آیات ہیں اس میں، تو آپ دیکھیں گے اس کے اندر 28 آیات ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، لفظ نوح، نون واو ہے نوح، دیکھنا اس کے کتنے الفاظ ہیں، اس کے کتنے لیٹرز ہیں اس لفظ میں۔ نون واو ہے 3 ہیں۔ اب آپ سورت میں جا کے دیکھیں گے کہ جب سورت شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد، تو ادھر آپ تیسرا لفظ دیکھیں، انا ارسلنا نوحا، تیسرا لفظ ہے نوح۔ نوح کے لیٹرز بھی ٹوٹل 3، اور سورت کا تیسرا لفظ بھی نوح۔ اس کے علاوہ اگر آپ پوری سورت کے اندر گنیں تو جو لفظ نوح یہ لفظ ٹوٹل 3 دفعہ آیا ہے، یعنی گویا اس لفظ نوح کے 3 لیٹرز، سورت کا تیسرا لفظ نوح، اور اس پوری سورت میں لفظ نوح 3 دفعہ دہرایا گیا۔ اس کے علاوہ اب میں آپ کو قرآن میں جتنی بھی دفعہ نوح علیہ السلام کا ذکر آیا، اس میں جو سب سے پہلی دفعہ یہ لفظ نوح آیا وہ سورہ نمبر 3 میں آیا، سورہ آل عمران میں، اور آیت نمبر 33 میں آیا۔ تو گویا لفظ نوح کے 3 لیٹرز، سورہ نوح میں تیسرا لفظ نوح، سورہ نوح میں 3 دفعہ استعمال کیا گیا لفظ نوح، قرآن میں پہلی دفعہ لفظ نوح سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران میں آیا، اور آیت نمبر 33 میں آیا۔ یہ تو ہو گیا اس کا ایک پہلو۔ اب اس کے ایک دوسرے پہلو میں چلتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ آپ کو اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ لگے گا، اور وہ یہ ہے کہ یہ ہے سورہ نمبر 71، سورہ نمبر 71۔ اس کی ٹوٹل آیات ہیں 28۔ آپ 71 میں سے 28 نکال دیں، 71 minus 28 and you will get exactly 43۔ 43 پورے قرآن میں شروع سے لے کر الفاتحہ سے ناس تک پورے قرآن میں لفظ نوح ٹوٹل 43 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ لفظ نوح ایگزیکٹلی 43 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ نمبر کو آیات کو سورہ نمبر سے سبٹریکٹ کریں، 71 minus 28 43، ایگزیکٹلی 43 دفعہ لفظ نوح پورے قرآن میں شروع سے لے کے آخر تک استعمال ہوا۔ ابھی معجزہ ختم نہیں ہوا یہاں۔ سورہ نمبر نوح 71 ہے۔ سورہ نمبر 71 سے لے کے آخر تک، سورہ نوح سے سورہ ناس تک اگر آپ دیکھیں ٹوٹل کتنی صورتیں اس کے بعد بنتی ہیں، تو 114 minus 71 کریں تو آپ کو ملے گا 43۔ سورہ نوح کے بعد ایگزیکٹلی سورہ ناس قرآن کے آخر تک 43 صورتیں، اور ان 43 صورتوں میں یاد رکھیے گا کہ 43 وہ نمبر ہے جو ہم نے 71 minus 28 کیا تھا۔ تو میں کہہ رہا تھا ان 43 صورتوں میں سورہ نوح کے بعد اینڈ تک پورے قرآن میں لفظ نوح استعمال نہیں ہوا، یعنی کہ آخری دفعہ جب لفظ نوح استعمال ہوا ہے وہ سورہ نوح میں ہی ہوا ہے۔ اس کے بعد قرآن کے آخر تک 43 صورتوں میں یہ لفظ نوح استعمال نہیں ہوا۔ لیکن اب آپ کہیں گے یہ تو سورہ نوح کے بعد تھا نا، سورہ نوح سے پہلے کی کیا بات ہے کے بارے میں کیا ہے؟ تو اگر آپ دیکھیں تو سورہ نوح سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ نوح تک جتنی بھی صورتیں، اس میں بھی ٹوٹل 43 ایگزیکٹلی 43 ایسی صورتیں جس میں لفظ نوح استعمال نہیں ہوا۔ گویا لفظ نوح پورے اس کی سورہ نمبر مائنس آیا ورسز نمبر آف ورسز 71 minus 28 43 آتا ہے، اتنی ہی دفعہ لفظ نوح پورے قرآن میں استعمال ہوا، 43 دفعہ۔ سورہ نوح کے بعد 43 ہی صورتیں ہیں جس میں لفظ نوح نہیں استعمال ہوا،
اور سورہ نوح سے پہلے پورے قرآن میں 43 ہی صورتیں جس میں لفظ سورہ نوح نہیں استعمال ہوا. سبحان اللہ. پہلے بھی 43 دفعہ نہیں 43 صورتوں میں نہیں استعمال ہوا, اس کے بعد بھی 43 صورتوں میں استعمال نہیں ہوا. تو آپ سوچ رہے ہوں گے تو یہ استعمال پھر کتنی صورتوں میں ہوا؟ سمپل سی میتھمیٹکس ہے. 43 پہلے اور 43 بعد میں نکال لیں, 86, اور 86 یہ ہو گئی. 114 کل صورتیں ہیں, ان میں سے 86 آپ نکال دیں. 114 مائنس 86 آپ کو کتنا ملتا ہے؟ سبحان اللہ, یو گیٹ ایگزیکٹلی 28. 114 مائنس 86 از ایگزیکٹلی 28. یعنی یہ نام نوح پورے قرآن میں ایگزیکٹلی 28 صورتوں میں استعمال ہوا ہے, اور 28 میں نے آپ کو بتایا تھا اس سورہ نوح کی ٹوٹل آیات. سبحان اللہ. آپ دیکھیں معجزہ اس میں دیکھیں کہ قرآن نازل ہوا ہے تقریباً 23 سال کی مدت میں, اور ہر جگہ حضرت نوح علیہ السلام کا مختلف انداز میں قصہ بیان ہوا, اور ہر جگہ مناسب طریقے سے استعمال ہوا ان کا نام. جہاں نوح علیہ السلام کا نام لینا تھا وہاں نوح علیہ السلام کا نام لیا, جہاں نہیں لینا تھا وہاں نہیں استعمال کیا. ہر جگہ مناسبت سے استعمال ہوا. یہ نہیں کہ کبھی فضول میں استعمال کر دیا ہو, ہر جگہ مناسب طریقے سے استعمال ہوا. میں آپ کو اس کی مثالیں دیتا ہوں چند. تو اس کی ایک مثال فار ایگزامپل سورہ اعراف کی آیت نمبر 59 میں اللہ نے کہا کہ بے شک ہم نے نوح کو اس کے لوگوں کی طرف بھیجا, یہ کہتے ہوئے کہ اے میرے لوگ اللہ کی عبادت کرو. یہاں پہ لفظ نوح آیا ہے کہ یہاں پہ مناسبت سے, اس لیے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک ہمیں بات بتا رہا ہے تو نوح علیہ السلام کے بارے میں, تو ان کا نام لینا مناسب ہے. لیکن اسی طریقے سے اگر آپ سورہ ہود کی آیت نمبر 32 میں دیکھیں, وہاں پہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف لوگ تھے, انہوں نے کہا, انہوں نے ان سے بحث و مباحثہ کرتے ہوئے کہا اے نوح تم نے ہم سے بہت سارا بحث و مباحثہ کر لیا, اب ہم پر لے آؤ جس چیز کا تم ہمیں دھمکی دیتے ہو. تو اس آیت نمبر 32 میں نظر نوح علیہ السلام کا نام لینا کیوں مناسب تھا؟ کیونکہ وہ تو ان کو رسول مانتے نہیں تھے, وہ ان کا انکار کر رہے تھے. یہاں پہ ان کا نام ہی لیا جاتا ہے کیونکہ وہ ان کو اے رسول تو کہہ نہیں سکتے تھے, کیونکہ ان کو مانتے ہی نہیں تھے رسول کے طور پر. تو سبحان اللہ, یا وہ ماننا چاہتے نہیں تھے. تو سبحان اللہ دیکھیں ہر جگہ مناسبت سے استعمال ہوا. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ گنتی پوری کرنے کے لیے جان بوجھ کے جو ہے نا وہ یہاں پہ فضول میں بغیر وجہ کے نوح استعمال کیا, یا کسی جگہ فضول بغیر وجہ کے نوح نہیں استعمال کیا. ہر جگہ مناسبت سے. اور آپ یہ دیکھیں کہ 28 صورتوں میں استعمال ہوا, ایگزیکٹلی 43 دفعہ. 28 سورج کے اندر استعمال ہوا 43 ٹائم. کس ریشو سے استعمال ہوا کہ کس صورت میں کتنی دفعہ ریپیٹ کرنا ہے. اور یہ بھی نہیں کہ اللہ نے کہیں فضول میں کیا ہو. 23 ایئرز میں ہر جگہ ایک بہترین پیغام بھی دیا. یہ نہیں کہ فضول کوئی بیکار پیغام دیا جا رہا. ہر جگہ ایک کہانی کے اندر کوئی مقصد ہے, کوئی پیغام ایک پرپس کے تحت بتایا جا رہا ہے. اس کے باوجود یہ نمبرز کس طریقے سے سورہ نوح میں جا کے پرفیکٹلی میچ کرتے ہیں. سبحان اللہ. اب اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو آپ نے کراس چیک کیسے کرنا ہے. سمپلی آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے جانا ہے, سب سے پہلے تو آپ نے چیک کرنا ہے کہ سورہ نمبر, اگر آپ چیک کرنا ہے, آپ کوئی بھی قرآن اٹھا لیں, آپ دیکھ لیں کہ سورہ نمبر 71, اس سے کراس چیک کر لیں یہ سورہ نمبر 71 ہی ہے, اس کی آیتیں ٹوٹل 28 ہی ہیں. اگر آپ قرآن نہیں اٹھانا چاہتے گوگل پہ جا کے سرچ کر لیں, سورہ نوح لکھ لیں, اور اس کا آپ دیکھ لیں کون سا نمبر ہے, وہ کتنی آیات ہیں. اس گوگل بھی سے کر سکتے ہیں. اب اگر آپ نے سرچ کرنا ہے کہ واقعی میں اتنی ہی صورتیں ہیں, کتنی صورتوں میں کہا گیا ہے اور کتنی دفعہ نوح استعمال ہوا ہے, تو اس میں سب سے پہلے تو آپ چلے جائیں, ویب سائٹ ہے, اگر تو آپ کو عربی ٹائپ نہیں کرنی آتی تو آپ ویب سائٹ ہے yamli.com, yamli.com, اس پہ جائیں, اس کی سرچ بار پہ لکھیں NOOH, اس کے ڈراپ ڈاؤن لسٹ پہ نیچے نون واہ آپ کو ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں نظر آئے گا, اس کو سلیکٹ کر لیں, سلیکٹ کر کے اس کو کاپی کر لیں. اب یہ ویب سائٹ ٹپس پہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں, اگر آپ عربی میں نوح ٹائپ کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا اس طرح سلیکٹ کر لیں نوح کو اور کاپی پیسٹ کر لیں. اب آپ جائیں تنزیل.net پہ, TANZIL.net, تنزیل.net پہ جا کے سرچ بار پہ یہ پیسٹ کر لیں نون واہ, اگر آپ کو ٹائپ کرنا تھا ٹائپ کر لیں, اس کے بعد انٹر دبائیں. اس کے بعد مین پینل پہ آپ کو سرچ ریزلٹس نظر آئیں گے. اچھا, وہ سرچ ریزلٹ جب آپ کو نظر آئیں گے
تو اس میں آپ گن لیں، اتنا مشکل نہیں، 46 آپ کے سامنے نوح کو گننا جو ہے وہ آپ کچھ الفاظ نون واو ہے کے ساتھ ہوں گے، تھوڑے سے زیادہ اٹیچ ہوں گے، اتنے زیادہ نہیں ہوں گے، تو اس میں سے نوح جو ہے 43 دفعہ آپ گن سکتے ہیں بیٹھ کے، اتنا مشکل کام نہیں۔ اسی طریقے سے ساتھ میں صورتوں کے نام بھی لکھے ہوں گے، آپ وہ نام بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ادھر یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ نوح کے بعد کوئی صورت ایسی نہیں جس میں نوح علیہ السلام کا نام ذکر ہو۔ اور اگر آپ بہت ہائی لیول کی ایشورنس چاہتے ہیں کہ واقعی میں ایسا ہی ہے، تو آپ قرآن کھول کے شروع سے آخر تک نوح کا یہ نام نوح ہے وہ شروع سے آخر تک بیٹھ کے یہ ڈھونڈ بھی سکتے ہیں، اس میں اتنا کوئی وہ مشکل کام نہیں۔ تو سبحان اللہ، یہ آپ نے معجزہ دیکھا کس طریقے سے وہ کتاب جو بتدریج نازل ہوئی، اس نے صرف یہی نہیں کہ ایک بہترین پیغام بھی دیا، لیکن اس پیغام کے اندر ایسی ایسی نشانیاں ہمارے لیے چھوڑی۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ میں بدلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، یا کسی مردے کو زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، یا چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہمارے لیے یہ اللہ نے ایسی ایسی نشانیاں چھوڑی کہ جن کو دیکھ کے وہی اثرات ہم حاصل کر سکتے ہیں جو پہلے زمانے کے لوگ اپنے آنکھوں سے معجزے دیکھتے تھے۔ تو اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ان معجزوں پر ایمان ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ان پہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہ، بلکہ قرآن کو خدا کا کلام ماننے کی قرآن کو خدا کا کلام ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔